أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ کتا انبیاء کا گستاخ ہے۔ یہ بدبخت ہر وقت صحابہ کے خلاف بد زبانی، بد کلامی، نازیبا گفتگو تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اس بار اس بدبخت یاسین پادری نے انبیاء کو بھی نہیں بخشا۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں انبیاء کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف کوئی بات کروں، ان کی شان کے اندر ذرا برابر گستاخی کروں، جن پر ایمان لانے سے ہی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسلمان کسی پیغمبر کے خلاف بات کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر چن کر بنائے، ان کی بہت بڑی فضیلت رکھی، ان کو بہت بڑا رتبہ دیا۔ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ سب اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے تھے۔ صحابہ میں سے اور اہل بیت میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہو سکتا تھا جس وقت تک وہ اللہ کے نبیوں پر ایمان نہ لے آئے۔ تو سب صحابہ نے، سب اہل بیت نے اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا تو وہ مسلمان ہوئے، اور وہ سب اللہ کے نبیوں کے ماننے والے تھے، ان کی عزت کرنے والے تھے، ان کے نام کا احترام کرنے والے تھے۔ لیکن اس بدبخت یاسین پادری نے اپنی نازیبا گفتگو کے اندر، اپنی بد زبانی، بد کلامی کے اندر یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ گزرے ہیں سب نبیوں سمیت سب سے بڑھ کر صدیق اکبر ہیں۔ حضرات، پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہوں، اور چیلنج پرماننٹ ہے، ٹائم قیامت کے لیے ہے۔ پاک محمد کے بعد آدم سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک پوری کائنات میں انبیاء سمیت پاک محمد کے بعد جو صدیق اکبر ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ یعنی اللہ کے نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچے نہیں تھے، ان سے کم سچے تھے۔ ارے بدبخت، تو صحابہ کے خلاف تو باتیں کرتا تھا، تو گمراہ تھا، تو غلط راہ پر تھا، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر کسی عام انسان سے کم صدیق ہیں، کم سچے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا پیغام پھر کیسے پہنچایا؟ اگر وہ صدیق نہیں ہیں، اگر وہ سچے نہیں ہیں، اگر ان سے کسی بھی نبی کا کوئی امتی، چاہے وہ جتنی شان والا ہو، چاہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبیوں سے بڑھ کر صدیق نہیں تھے۔ آپ کسی کو صدیق اکبر کہتے رہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنا مسئلہ ہے، لیکن کسی شخص کو پیغمبر سے بڑھ کر صدیق نہیں کہہ سکتے۔ پیغمبر سب سے بڑے صدیق سچے ہوتے ہیں۔ اگر پیغمبر بھی لوگوں سے کم صدیق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سچ بیان نہیں کیا، انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا۔ تو کوئی بھی امتی ہے، کسی بھی نبی کا امتی ہے، وہ کسی اور نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کسی اور نبی سے زیادہ سچا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جو سچے لوگ تھے،
सबसे बढ़कर जो रुतबे वाले थे, सबसे बढ़कर जो शान वाले थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे। उनके दर्जे थे लेकिन आपस में थे। किसी उम्मती का, किसी भी नबी के उम्मती का किसी पैगंबर से, किसी नबी से मुकाबला नहीं है। और सच्चे तो सबसे बढ़कर अल्लाह के पैगंबर ही हैं। इस बदबख्त ने अल्लाह के नबियों की शान में गुस्ताखी की और उनको अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कम दर्जे पर भी लाया और ये भी कहा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे बढ़कर सच्चे हैं, यानी वो इनसे कम सच्चे थे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी सबसे बढ़कर सच्चे होते हैं। अगर वो बड़े सच्चे नहीं हैं तो फिर बचता क्या है। लोगों तक अल्लाह का पैगाम उन्होंने पहुंचाया था ना किसी अहले बैत ने पहुंचाया, ना किसी सहाबी ने पहुंचाया। अल्लाह के नबियों ने जो पैगाम पहुंचाया उसके बाद उनके सहाबा ने, उनके अहले बैत ने वही पैगाम लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह ने जिन लोगों को सच्चा बनाया, जिन पर एतमाद किया कि ये सबसे बढ़कर सच्चे हैं, उन पर अपनी वही नाजिल की। अगर उनसे भी बढ़कर कोई सच्चे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, तो फिर क्या बात हुई। अल्लाह के पैगंबर उनसे कम सच्चे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। कोई मुसलमान तो ये नहीं सोच सकता, इस जैसे पादरी राफिज़ी तो ये सोच सकते हैं कि नबियों से बढ़कर भी कोई सच्चे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन मुसलमान होने के लिए शर्त अव्वल है ये कि नबियों से बढ़कर कोई नहीं है, नबियों से बढ़कर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। नबियों के आपस में बेशक दर्जात हैं, लेकिन आम इंसान नबियों से बढ़कर कभी नहीं हो सकता।